موبائل کتنا ہے، کس کے پاس نہیں ہے موبائل، اور کتنے روپے کا آتا ہے؟ 500 کا موبائل آتا ہے، 100 روپے کا موبائل، 100 روپے کا رومال اور 100 روپے کی ٹوپی آ جاتی. جو اصل چیز ہے وہ نہیں رکھ. وضو کریں تو وہاں پوچھ کے آئیں. پوچھ کے آنے میں کیا فائدہ ہے؟ یہ وسوسے وغیرہ بھی نہیں آئے گی. ایسے ادھر ادھر کر رہے ہیں پانی وغیرہ کے. مسجد میں گرانا مسجد کے آداب کے خلاف ہے. مفتی شفیع صاحب رحم اللہ تعالی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے آداب المساجد. مسجد کے آداب ہیں اس میں. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ پانی اس طرح کر کے مسجد میں مستعمل پانی، کوئی بھی یہ جو وضو کا گرا ہوا پانی ہوتا ہے اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں. مستعمل پانی وہ ہوتا ہے جو ناپاک بھی نہیں ہوتا اور پاک بھی نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے. دونوں کے درمیان میں، یعنی اگر کسی کو لگ جائے تو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں، اگر کسی کا غسل کیا ہوا وضو کیا ہوا پانی لگ جائے. لیکن جہاں لگے گا اس سے دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا، اس پانی سے اب دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کا مسجد میں ڈالنا، اس کے قطرے مسجد میں گرنا، بالفرض کسی نے اگر نہیں ایسے کیا تو وہ رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، داڑھی ہے اس میں سے قطرہ گرتے. پوچھ لینے میں بالکل عافیت. یہ جو اکثر وساوس آتے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے آتے ہیں. قاری صاحب یہ بچوں کو مسجد سے باہر نکالیں، باہر یہاں نہ کھیلیں، وہاں آگے بھیجیں. تو وسوسے آتے ہیں. جب پانی گرتا ہے نا، ادھر سے پانی گر رہا ہے اور نماز میں اب ادھر صاف کر رہے ہیں ادھر صاف کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں وضو کے آداب میں. اچھی طرح وضو کرنا، پھر اس کو پوچھ لینا. تو رومال ایک رکھیں، اس سے آدمی پوچھ سکتا ہے. تو وضو کا پانی مسجد میں گرانا یہ سری آداب کے آداب المساجد کے خلاف ہے. ایسی چیزیں جیب میں رکھنی چاہیے. ٹوپی کتنے کی آتی؟ کہتے ہیں جیب میں تھی، وہ گھر میں رہ گئی، دوسرے جیب میں تھی. میں نے کہا ٹوپی تو سر پہ رکھنے کی چیز ہے، شلوار کہاں پہنتے ہیں؟ شلوار جیب میں رکھتا ہے کوئی؟ ٹوپی جیب میں رکھتے ہیں. ارے بھائی ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے. نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالیٰ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، جب کسی نے ایسے ہی کہا کہ کیا سر ڈھکنا کیا ضروری ہے، کیا ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ فرمایا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، لیکن سر کو ڈھکنا، میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں ننگے سر ہی نہیں، ننگے بدن بھی نماز ہو جاتی. کرتا بھی تو اتار کے آئیے نا، کبھی کرتا بھی اتار دیں اور ٹی شرٹ بھی اتار دیں. یہاں تک پہنتے ہیں نا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، واقعی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن ٹی شرٹ پہن کے، یہ بات بھی مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے کہ ہاف آستین پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. جان کے ایسا کرنا، اگر بعضوں کا ہوتا بھی ہے وہ بھی اوپر کر کے وضو کر کے انہوں نے اوپر کر لیا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ہاف آستین میں جان کے جانا نماز پڑھنا، کوئی مجبوری میں کہیں گیا ہوا ہے اس نے پڑھ لیا، اس کی نماز ہو جائے، لیکن جان کے ایسا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بغیر کرتے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. بھائی کبھی ایسے بھی تو پڑھو نا، ایسے کبھی نہیں پڑھتے کیونکہ اس میں شرم آتی ہے. اور ننگے سر پھرتے ہوئے شرم نہیں آتی. اس میں کیا شرم ہے؟ مرد کا اوپر کا جسم سطر تھوڑی ہے، سطر تو نہیں، پھر شرم کیوں آتی؟ کیا آدمی سب لوگ ایسے پہنتے نا، اس لیے بات. اور بہت سارے لوگ ٹوپی نہیں پہن رہے، اس لیے ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم بھی نئے معاشرے میں 21ویں صدی میں ہیں. نمازی تو ہیں لیکن ٹوپی نہیں پہنتے، لہذا کچھ دیندار بھی ہیں، کچھ دنیا دار بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ بیمار بھی ہیں. یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں. بہت سو کے داڑھی پوری ہوتی ہے، پائچہ نیچے ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ آدھا چلنا بھی چاہ رہے ہیں، اس کو آدھا تیتر آدھا بٹیر کہتے ہیں. مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالی اسی کو فرماتے تھے کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. نہیں چلنا ہے تو حکیم الامت فرماتے کس نے زبردستی کی اسلام لانے پہ؟ اسلام بھی چھوڑ دو تو وہاں جا کے خود بھگتنا پڑے گا نا، یہاں کس پہ احسان کر رہے ہو؟ تو حضرت لدھیانوی صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسائل ان کا حل کی جلدیں میرے پاس موجود ہیں، جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتا ہے. میں لکھا ہے کہ ننگے سر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ناپسندیدہ مکروہ ہے. اور سر کو ڈھکنا ٹوپی سے خاص کر. ایک تو بہت سے لوگ خالی رومال باندھ لیتے ہیں، یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے. پنجاب میں ہوتا ہے ایسے ہی، جو رومال ایسے رکھتے ہیں نا، بڑا سا رومال، اس کے یوں کر کے لپیٹ لیا، یہ اس کو سمجھتے ہیں سر تو ڈھک لیا، جیسے یہ کیپ والے سر ڈھک رہے ہیں. یہ سر ڈھکنا بھی ایک طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ طریقہ ہے ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا سنت ہے. اور آپ نے منع فرمایا امامے کے نیچے بغیر ٹوپی کے امامہ نہ باندھا جائے. تو جو ایسے کر کے باندھ رہے ہیں یہ غلط ہے.
ٹوپی کے امامے کے نیچے ٹوپی ہونا ضروری ہے. اگر امامہ باندھ رہے, صافہ باندھ رہے, تو اس کے نیچے ٹوپی ہونا بھی ضروری ہے. تو حضرت جھانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ نماز ہو جانا صحیح ہے کہ مکروہ تو ہے, لیکن نماز ہو جائے گی, اس سے کون منع کر. لیکن آگے لکھا ہے کہ سر کو ڈھکنا نبی علیہ السلام, صحابہ کرام اور اولیاء کرام, اولیاء اعظام کا طریقہ ہے. اور ننگے سر پھرنا, حضرت نے لکھا ہے ننگے سر پھرنا انگریز ملعون کا طریقہ ہے. ملعون کا لفظ مجھے اچھی طرح یاد ہے, انگریز کے ساتھ ملعون بھی بڑھا ہے کہ ننگے سر پھرنا انگریز ملعون کا طریقہ. تو ملعون کے طریقوں کو تو ہم زندہ کر رہے ہیں, اور آقا کے طریقے کو زندہ کرتے ہوئے شرم آ رہی. آقا کے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے اور جو مسلمانوں کے مٹانے کے در پہ ہیں, ان کے طریقے پہ تو ہم چل رہے ہیں, اور آقا کا طریقہ بتائے ہاں بس یہ بھی تو بہت سے تو کر لیتے ہیں, بہت سے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, ایسے پڑھتے ہیں بغیر ایک لڑکا پڑھنے لگا, وہ یہ بات سن کے کہ بغیر کرتے کی بھی نماز ہو جاتی, تو وہ بنیان میں نماز پڑھنے لگا. ان کے ابا نے ان کو ٹوکا, مجھے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے مولوی کے بغیر کرتے کی نماز ہو جاتی. تو ہو جاتی ہے واقعی, کیونکہ یہ جب ہے جب نہیں ہے کپڑا, نہیں بالکل نہیں ہے کپڑا, بالفرض کوئی جنگل میں ہے, سب مسائل لکھے ہوئے ہیں, کوئی جنگل میں ہے اس کے بعد بالکل لباس نہیں ہے, کوئی چیتا ویچا پھاڑ کے کھا گیا اس کے بالفرض, اور وہ کیسے پڑھے گا, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھے گا, پتے وتے ڈھانک کے بیٹھ کے نماز پڑھے گا, جہاں تک ہو سکے گا اپنے شرم کی جگہوں کو چھپائے گا. اس لیے یہ تھوڑی نہیں ہونے کے مسائل الگ ہیں, میں بار بار مجبوری کے مسائل الگ ہیں, عام حالات کے مسائل الگ ہیں. لوگ عام طور پر مجبوری کے مسائل کو عام حالات پہ منطبق کرتے ہیں. جیسے عورتیں ایک دوسرے کہتی ہاں تم اتنا پردہ کرتی ہو, ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تو کیا کرو گی. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو مجبوری ہوگی, وہاں بھی جب تک ضرورت نہیں ہے آنکھ کا صرف آنکھ سے کا پردہ وہ ہٹ گیا, آنکھ سے دیکھ سکتی. اگر وہ کہے کوئی ضرورت ہے چہرہ دیکھنے کی چیک اپ کے لیے تو اس میں گنجائش ہے, اور بھی آگے گنجائش ہے. جب مجبوری ہوگی, ضرورت ہوگی تو شریعت اس کی گنجائش, اور جب نہیں ہے تو پھر ایسے بے محابہ دیور سے مذاق کرنا اور جیٹ سے مذاق کرنا, غیر محرموں سے مذاق, اس کی اجازت کہاں سے آ جائے. اس میں اور اس میں کتنا زمین آسمان کا فرق. یہ ویسے ہی جیسے کہ خنزیر حرام ہے, سب جانتے ہیں, کوئی خنزیر ایسے پکاتا ہے کہ چلو بھئی یہ مرغی نہیں ملی خنزیر لے لیتے, ایسا ہو سکتا ہے. جب آدمی مر رہا ہے, جب آدمی خدا نخواستہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے 2-4 لقمے نہیں کھائے تو میں مر جاؤں گا, اس وقت میں خنزیر بھی جائز ہو جاتا ہے, حرام نہیں ہوگا. عبداللہ ابن مبارک کا میں ذکر جمعے میں بھی کر رہا تھا, بڑے بزرگ ہیں اور بڑے محدث ہیں, بڑے مجاہد ہیں. وہ ایک جگہ ایک دفعہ جا رہے تھے, ایک عالم نے بہت اچھی, مفتی تقی صاحب نے اس کو کہیں لکھا ہے, ہم نے ان عالم سے سنا, تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ جا رہے تھے حج پہ, نفلی حج تھا, وہ بھی تھے ان کے ساتھ رفقا بھی تھے, نفلی حج کے لیے جا رہے تھے. تو دیکھا کہ راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے, سینکڑوں ہزاروں لوگ ساتھ ہوتے تھے, اور وہ جا رہے تھے. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ان کی نظر پڑی کہ ایک بچی آئی ہے, اور بچی آ کے کوڑے دان سے, کچرا کنڈی سے ایک مری ہوئی مرغی گھر میں لے گئی. تو انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی, اپنے مرید سے کہا حالات کے اس کو بتاؤ کہ یہ تو مری ہوئی مرغی کس لیے لے گئی, یہ تو ناجائز ہے. تو معلوم کیا, تحقیق کی, ان کے مرد باہر آئے, کہنے بھائی کیا کریں, ہماری اس بستی میں قحط پڑا ہوا ہے اور فاقہ ہے سب کو, اب مرنے کے قریب تھے ہم, تو ہم نے کہا مردار کھا لیں. تو اس وقت میں مردار کی گنجائش ہوتی. تو اس وقت میں عبداللہ ابن عمر کا, عبداللہ ابن مبارک کی بات ہے, عبداللہ ابن عمر نہیں, عبداللہ ابن مبارک تابعی ہیں, امام صاحب کے شاگرد ہیں اور تابعین کو دیکھے ہوئے. تو کہنے لگے اپنے سارے مریدوں سے, جن کا حج فرض ہے وہ تو جائیں ضرور, نہ مجھ پہ فرض ہے اور نہ جو میرے ساتھ نفل کے لیے آئے تھے وہ واپس چلیں, یہاں تک کہ واپسی کا صرف خرچہ رکھیں, اور جو آگے کا خرچہ تھا وہ سب بستی والوں پہ بانٹ دیں, تاکہ یہ ان کے لیے ابھی اس وقت میں یہ زیادہ ضروری ہے. اس وقت میں اس نفلی حج سے زیادہ ضروری ہے کہ بستی والے سب قحط زدہ ہیں, ان کی مدد کی جائے. تو اس میں یہ 2 چیزیں سامنے آ گئیں کہ ایسا مردار اس وقت میں جائز ہو جاتا ہے جبکہ آدمی 3 دن سے زیادہ بھوکا مرنے کے قریب ہو. اور دوسری بات یہ کہ جب ضرورت جس چیز کی ہے وہاں پہ خرچ کرنا چاہیے بجائے اپنی خواہش پوری کرنے کی.
تو ایسے وقت میں اسلام نے قرآن نے اجازت دی ہے جو آدمی بالکل مضطر ہو جائے کچھ نہ ملے تو گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں اس کو پکا کے کھانا 1 کلو، اگر وہ اس وقت بھی کھائے گا نا تو 1-2 کلو نہیں کھا سکتا، چند لقمے جس سے وہ 1 دن اور گزارا کر سکے، ہو سکتا ہے کل پھر اس کو کوئی حلال مل جائے، ہو سکتا ہے کل حلال میں، وہ زیادہ نہیں کھا سکتا، وہ اتنا ہی کھائے گا جیسے بھی کھائے تو چلو رات کو گزارا ہو جائے کسی طرح، تو اتنا کھا سکتا، یہ بھی نہیں کہ بہت پکا کے کھا سکتا ہے، یہ ہے مجبوری کے احکام میں یہ ہے۔ اور عام حالات میں ایسی چیز جس میں جیسے ہمارے مسلمان الحمدللہ اس میں بہت محتاط ہیں، باہر نوکریوں کے لیے جاتے ہیں، بد نگاہی جھوٹ سی ہر چیز چل رہی، لیکن کھانے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، خنزیر تو نہیں پکتا ہے، اور اسی لیے اہل علم فرمایا جس برتن میں خنزیر پکتا ہے اس میں بھی اگر آپ کا کھانا پکا یہ بھی ناجائز، کیونکہ تیل گھی اور بہت سی چیزیں ملوث ہو جاتی ہیں اس میں، تو یہ سب تحقیق کرتے ہیں، تو اس میں اتنی احتیاط ہے کہ اس برتن میں بھی نہ کھائیں، اور جب مر رہا ہے تو اس چیز کا ڈائریکٹ کھانا جو کہ سری حرام ہے، اس کے بال سے لے کے پوری چیز حرام ہے۔ آج دنیا کفر کہہ رہی، ہم تو خود اس کو کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں اور بہت صفائی کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کفر کا کام تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے رضا کے خلاف چلتا ہے، اسی لیے ان کے اخلاق بھی ایسے ہیں، جیسے خنزیر کے اخلاق ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ جانوریت ہوتی ہے، اسی لیے کفار کے اخلاق بھی ایسے ہیں، جو وہ کھاتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں۔ مسلمان گائے کا گوشت کھاتا ہے، گائے کا گوشت کھانے والوں میں بہادری بھی ہوتی ہے، بزدلی نہیں ہوتی، بہادری ہوتی ہے اور شرم و حیا ہوتی ہے۔ ان کی بیٹیاں غیر محرموں سے رابطہ کرتی ہیں، بوائے فرینڈ بناتی ہیں، ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایسا ہو جائے خدا نہ خواستہ ہر آدمی جو ہے کتنا ناراض ہوتا ہے، یہاں کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہمارے مسلمان اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لہذا وجہ یہ کہ الحمدللہ مسلمان حلال کھاتے ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کو ہم سب کو پکا مسلمان بنا دے، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم